نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. نبی نے ان کو بھی بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے پورے وجود کو لہو لہان کر دیا. دی انہیں بھی دعا دی. سنو دوستوں، میرے نوجوانوں سنو، ماں باپ کی اولاد ہونے سے پہلے اللہ کے بندوں سنو، ماں باپ کی اولاد ہونے سے پہلے نبی کی امت سنو، ماں باپ کی اولادوں سنو. نبی فرماتے ہیں، اور نبی کے کردار کو ذہن میں رکھنا کہ نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. مگر اس فرمان کو دیکھو، فرمایا رغم انفہ ثم رغب انفہ ثم رغم انفہ. تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں، کوئی فقیر صاحب نہیں، کوئی علامہ صاحب نہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پر کلام جاری بعد میں ہوتا ہے، سند قبولیت پہلے ملتی. یہ اس زبان سے نکل رہا ہے. نبی فرما رہے ہیں رغم انفہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان. خدا کی قسم، نبی اگر ایک بار کہہ دیتے تو ماں باپ کے نافرمان کی تباہی کے لیے نبی کا ایک بار کا فرمانا کافی تھا. زمانے کی کوئی طاقت، اس کا کوئی سجدہ، کوئی عبادت، کوئی پرہیزگاری، کوئی زہد، کوئی تقوی نبی کے اس دعا سے اسے بچانے والا نہیں تھا. مگر نبی ایک بار نہیں کہتے رغم انفہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. پھر فرماتے ہیں ثم رغم انفہ، اور اے اللہ ایک بار نہیں، پھر تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم رغم انفہ، اے اللہ دو بار نہیں، اے اللہ پھر تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. صحابہ پوچھتے ہیں من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے ایسا کلام جاری ہوتے ہوئے رحمت والی اس زبان پر کبھی نہیں سنا. کون ہے اللہ کے رسول؟ کون بدبخت ہے وہ کہ جہاں طائف کے کفار بھی اس رحمت والی سمیع زبان سے ہدایت کی دعائیں پائیں. صحن کعبہ میں اونٹ کی اوجھڑی اور اونٹنی کی بچے دانی کی گندگی لا کر نبی رحمت کی پشت پر ڈالنے والے بھی ہدایت کی دعائیں پائیں. یا رسول اللہ، وہ کون نالائق ہے؟ وہ کون ناہنجار ہے؟ وہ کون کم نصیب ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جس کی زبان رسالت پر، آپ کی زبان رسالت پر، جس کے لیے اللہ نے ایک بار تباہ و بربادی کی دعا نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تین تین مرتبہ آپ کی زبان پر یہ جاری فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ. خدا کی قسم، اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسول اگر ایک بار فرما دیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ، تو جس کے حق میں یہ دعا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا مل کر بھی اسے تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتی. رسول اللہ سے جب صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہے جس کے حق میں زبان رسالت پر رب نے 3 مرتبہ بربادی کی دعا جاری فرمائی؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. فرمایا میری اس دعا کا حقدار وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں، کہ وہ بوڑھے ہوں، ماں باپ کو پائے، خواہ ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہوں، پائے ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر ان کو اس طرح راضی نہ کر سکے کہ ان کی خدمت کے صلے میں جنت میں داخل ہو. اگر ماں باپ کو پائے اور اس کے باوجود اگر جنتی نہ ہو سکا تو اس کے لیے یہ میری دعا ہے. کیا مطلب؟ ماں باپ کو پایا اور ان کو راضی نہ کر سکا اور راضی نہ رکھ سکا. نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. دوستو، ہے ہم میں سے کسی کی جرأت کہ وہ کہے کہ ہاں میں رسول کی زبانی اس دعا کا مستحق ہونا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی نافرمانیوں کا یہ دور دورہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ ماؤں کی آنکھیں
کسی دشمن کی وجہ سے نہیں، اپنی ہی کوکھ سے جنی ہوئی اولاد کے ذریعے اشکبار کیوں ہے؟ اس کا دل کسی غیر کے ذریعے نہیں، اپنی ہی پیٹ کی اولاد سے دکھی کیوں ہے؟ دوستوں، آج حسین یہی منظر نامہ لے کر کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے، یہی سبق ہے آج حسین کے پاس، آج حسین کی درسگاہ سے ہمارے لیے یہی سبق ہے۔